مسافر آج پیادہ پا اوساکا پہنچ گیا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ راہ چل رہی ہے اور راہرو کھڑے ہیں، روش حرکت میں ہے اور راہی ساکت۔ لوگ کس سواری پر سوار ہونے کے بجائے راستہ کی پشت پر سوار ہیں؟ ان کا سفر صرف 2 گام میں طے ہو جاتا ہے، ایک قدم جو بڑھا کر روش پر کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا قدم جو اٹھا کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ راہ سلوک میں بے شک ایسا مقام آتا ہے جہاں سفر کی صعوبت ختم ہو جاتی ہے اور منزلیں خود چل کر سالک کے پاس آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو ایک عالمی نمائش ہے جہاں ایک تماشا ہو رہا ہے اور ایک امتحان۔ یہاں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس تک ہر ایک کی نظر نہیں پہنچتی۔ مسافر اوساکا کی ایکسپو نمائش کے صدر دروازے سے داخل ہو کر رواں روش پر قدم رکھتا ہے۔ نمائش کا سفر شروع ہو جاتا ہے، گو اس کے اسباب نظر نہیں آتے، بس پیروں تلے سے زمین نکلی جا رہی ہے اور اس پر جو فرش بچھا ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ پالکی اور نہ کہار، نہ جھول اور گدا، نہ چار جامہ اور نہ گھوڑا، نہ کجاوا اور نہ اونٹ، نہ اماری اور ہاتھی۔ زمانہ کیا کیا نکل گیا، وقت کیا کچھ ہضم کر گیا۔ مسافر ربڑ کی خودکار حامل پٹڑی پر کھڑا ایکسپو نمائش کے مختلف مناظر دیکھنے کے بجائے اپنے ذہن میں ان سواریوں کی نمائش سجا رہا ہے جو اس کے تجربات کا حصہ ہیں۔ وسط آب پر دیتے ہوئے دوش ہوا پر چلنے والی خیز آب کشتی، وہ دنیا کی سب سے تیز رفتار ریل گاڑی، ہکاری کے سر کے بل سر پر چلنے والے پہیے جو اتنے بے آواز تھے جیسے گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہو، وہ سر جھکا کر اٹھنے اور اٹھا کر اڑنے والا کلنگ صورت کنکارڈ ہوائی جہاز جو 2 ہلکے جھٹکوں کے ساتھ آواز کی رفتار سے تیز ترگ ہو گیا تھا، وہ مسلم یونیورسٹی استبل کا راہوار گل فرنگ جس کی سواری کے لیے منہ اندھیرے اٹھنا پڑتا تھا اور جس کی زین پر بیٹھنے کے بعد باد صبا اڑا کر لے جاتی تھی، وہ موٹر گاڑی جو مسافر نے ایک بار 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائی تھی۔ جتنی سواریاں اتنی الجھنیں، ہر تجربہ کے ہیجانی سرور میں مزہ کرکرا کرنے والی الجھن شامل ہے۔ جب بھی تجربہ کو یاد کیا وہ الجھن سوالیہ نشان بن کر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ آخر پانی میں جہاں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، انسان کی رفتار اتنی کم کیوں ہے؟ ہکاری کے دریچہ سے کوہ فیوجی یاما سیتل پاٹی پر بنائے ہوئے منظر سے بھی زیادہ مصنوعی کیوں نظر آتا ہے؟ اتنے سبک رفتار طیارہ کو ناکام بنا کر انسان نے اپنی مجموعی عمر کے کتنے برس کھوئے ہیں؟ سبک سنہری گلفرنگ ہر سال نمائش کی دوڑ میں بھدی مشکی گھوڑی جین سے کیوں ہار جاتی تھی؟ 100 میل کی رفتار سے موٹر چلانے پر جو فاتحانہ احساس پیدا ہوا وہ ایک کم 100 میل کی رفتار پر پیدا ہونے والے احساس شکست سے یکسر مختلف کیوں ہے؟ موٹر والا تجربہ مسافر نے یورپ میں کیا تھا، وہ ایک جرمن صنعت کار کے ہمراہ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا۔ موٹر وہ تھی جو تیز رانی کے مقابلوں میں استعمال ہوتی ہے اور سڑک وہ تھی جو بلا روک ٹوک سیدھی جاتی ہے۔ اس آٹو بان کے کچھ حصے ایسے بھی تھے جہاں گاڑی آہستہ چلانے پر چالان ہوتا ہے۔ 2 گھنٹہ کے تذبذب کے بعد دبی زبان سے مسافر نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جو ڈھیروں خواہشوں کے نیچے کہیں دبی ہوئی تھی۔ ہمراہی نے فوراً گاڑی روکی اور نشست بدل لی، کہنے لگا خواہشوں کو دبائے رکھنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہم جرمنی کی سرحد سے گزر کر سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہاڑی سڑک ہونے کی وجہ سے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر چلانے کے تجربہ میں بہت خطرہ ہے، تاہم یہ اس خطرہ سے بہت کم ہے جو خواہشات کو دبانے اور امنگوں کا گلا گھونٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کا خطرہ میرا معمول ہے۔ پہاڑ کی پیچدار سڑک شروع ہو چکی تھی، لہٰذا ایک ایسے ٹکڑے کی تلاش جس پر دل ناداں کو کھلی چھٹی دی جائے ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ جہاں موٹر تیز کی وہیں موڑ آ گیا۔ لہر یا سڑک کے موڑ یوں بھی دور دور نہ تھے، مگر جب کبھی رفتار کو بڑھایا ان کا درمیانی فاصلہ اور کم ہو گیا۔ بارہا موٹر 90 میل کی رفتار تک لے جانے کے بعد اسے آہستہ کرنا پڑتا۔ 2 بار 99 میل کی منزل سے ناکام و ناشاد لوٹنا پڑا، یہاں تک کہ سڑک ایک اونچے پہاڑ پر سست رفتاری سے چڑھنے لگی۔ شکار ہاتھ سے جاتا نظر آیا۔ یہ سڑک جو ہی پہاڑ کی اوٹ سے دوسری جانب نکلی، سامنے ایک چھوٹی سی وادی نظر آئی۔ مطلوبہ رفتار سے اس وادی کو طے کرنے کے لیے 90 سیکنڈ درکار تھے۔ وادی نے کہا یہ وقت سوچ کا نہیں عمل کا ہے، یہی وہ 1 منٹ ہے جس کی تلاش میں تم حیران و پریشان پھرتے رہے ہو۔ یہ سنتے ہی مسافر نے اپنے قطعی فیصلہ سے مشین کے کل پرزوں کو مطلع کیا۔ سلیمانی خدام کی طرح وہ فوراً حکم بجا لائے۔ وادی ختم ہوئی تو خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اگلا موڑ کاٹتے ہوئے کسی نے پوچھا، اب یہ تو بتا دو اس پرخطر خواہش کا مقصد کیا تھا؟ مسافر نے کہا یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں، نہ یہ پتہ کہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے اور نہ یہ واضح کہ اسے پورا کرنے سے کیا ملتا ہے۔ غالباً لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ 2-4 قدم چلنے سے خون کی گردش میں جو تیزی پیدا ہوتی ہے اس کی اس جدید ترین نمائشی ماحول میں کوئی گنجائش نہیں۔ مسافر ایکسپو نمائش کی رواں دواں روش پر کھڑا اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے۔
نمائش کا عنوان ہے ترقی اور آہنگی۔ اگر جدت اور بدت رکھ دیتے تو کئی فرقوں کی تسلی ہو جاتی۔ نمائش والے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے اور مستقبل حال سے کتنا مختلف اور بہتر ہوگا۔ دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ ہر نئی ایجاد اور ہر تازہ آسائش کی پاداش میں آدمی کی ایک خوبی سلب ہو جاتی ہے اور ایک خامی بڑھ جاتی ہے۔ مستقبل کا آدمی مختلف ہوگا، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ بہتر بھی ہو۔ مستقبل کتنا مخدوش ہے۔ جب سے انتقال خون کی آسانیاں میسر آئی ہیں، انسان خون بہانے میں بڑی فیاضی سے کام لے رہا ہے۔ جب سے قرض لینے کی سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ آنے والی نسلوں کو گروی رکھنے میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ جب سے لاسل کی ایجاد ہوئی ہے، آدمی کو سارے رشتے باطل نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اب آنے والی نسلیں بھی رشتہ کے بغیر چلی آ رہی ہیں۔ جب سے ایک صورت نما آلہ ایجاد ہوا ہے، سیرت غیر ضروری ہو گئی ہے۔ مسافر سوچتا ہے کہ مستقبل کے اس آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اتنے میں چلتی پٹری اسے نمائش کے اس حصے میں لے آئی جہاں لکھا ہے مستقبل میں رہائش کی ایک امکانی صورت۔ سامنے آہنی شاطروں کا جال ہے جس میں جا بجا کابک لٹک رہے ہیں، جیسے کسی شاخ پر بے کے بہت سے گھونسلے جھول رہے ہوں۔ ہر کابک دور سے تابوت جتنا بڑا نظر آتا ہے جس میں مستقبل زندہ درگور ہو جائے گا۔ سنائے حرکت کی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بھی جدید طرز کے رہائشی تابوت زیر تجویز ہیں۔ خانہ تابوت میں رہائش رکھنے والا آدمی اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے بٹن دبایا کرے گا۔ لیٹنا چاہے گا تو تابوت متوازی ہو جائے گا، کھڑا ہونا چاہے گا تو عمودی ہو جائے گا، بیٹھنا چاہے گا تو لوہے کا یہ خول دوہرا ہو جائے گا۔ اگر آدمی ورزش کا شوقین ہوا تو دو چار کسرتی کرتبوں کے بعد شاید اس پائپ میں اتنے پیچ پڑ جائیں کہ بٹی میں سرخ کیے بغیر اسے سیدھا کرنا ممکن نہ ہو۔ اس صورتحال میں اس کے اندر بسنے والے کا حال اس صدفی کیڑے سے مختلف نہ ہوگا جسے مسافر نے برسلز کے مچھلی بازار میں دیکھا تھا۔ روش چل رہی ہے، موضوع ٹھہرا ہوا ہے، منظر بدلتا جاتا ہے۔ مستقبل کی نئی نئی امکانی صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی 150 پویلین ہیں، مگر ایک پگوڈا کے علاوہ ہر عمارت کا نقشہ اتنا انوکھا ہے کہ حال کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ پگوڈا بھی دراصل کمپیوٹر کی شکل کا ہے۔ جن دنوں صرف ایک سورج دیوتا ہوا کرتا تھا، ان دنوں پگوڈا سے کام نکل آتا تھا۔ اب انسان کے اتنے دیوتا ہیں کہ ان کی گنتی کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کمپیوٹر نما پگوڈا ایک تجارتی کمپنی کا ہے جو یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ آج کل مذہب ایک تجارت ہے اور تجارت ایک مذہب۔ ہانگ کانگ کے پویلین پر کئی منزلہ خوشنما رنگین ریشمی بادبان لہرا رہے ہیں، اور ارد گرد جو پانی کی خندق ہے اس پر پل بنے ہوئے ہیں۔ اشارہ یہ ہے کہ خشکی کی تہائی ختم ہونے کے بعد انسان کو لامحالہ طریق کی 2/3 میں مصنوعی جزیرے بنانے پڑیں گے۔ اس پویلین کے بادبانوں کا رخ ہوا کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس معاملے میں بادبانوں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ برما مستقبل کو ماضی کا عکس قرار دیتا ہے۔ اس کا پویلین چوڑے پیندے والی 2 منزلہ منقش سنہری کشتی ہے جس کے دونوں سرے آبی پرندوں کی صورت میں گھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی آرائشی کشتیاں نرم رو ندیوں اور سست رو صدیوں میں چلا کرتی ہیں۔ جنوبی کوریا کا پویلین بھی کشتی کی شکل کا ہے، مگر اس کشتی اور برما کی کشتی میں وہی فرق ہے جو بغیر سمندر دیکھے ہوئے اور سمندر پار سے آئے ہوئے شخص میں ہوتا ہے۔ یہ تجریدی آرٹ کا نمونہ ہے۔ عمارت کا نقشہ کشتی کی شکل سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں جانب دیواروں پر لوہے کے فلس ماہی مختلف سطح پر آگے پیچھے سہ جہتی ترتیب سے لگے ہوئے ہیں۔ ان دیواروں سے چند چپو باہر نکلے ہوئے ہوا میں معلق ہیں۔ عمارت کے پس منظر میں کی بلند و بالا کالی چمنیاں بنی ہوئی ہیں۔ پیغام کچھ یوں بنتا ہے: ہم کبھی غریب ماہی گیر اور محنتی ملاح ہوا کرتے تھے۔ ہم نے محنت اور علم کے ساجے سے زمانہ پر اپنا جال پھینکا ہے۔ یہ بلند کالی چمنیاں ہماری نئی مچھلیاں ہیں۔ ہماری کشتی کے چپو اب خلا میں چلتے ہیں۔ ماضی سے ہمارا معنوی رشتہ قائم ہے اور ہم اسے مستقبل میں بھی یاد رکھیں گے۔ ماضی سے تعلق قائم رکھنے کی غیر ارادی کوشش آسٹریلیا کے پویلین میں نظر آتی ہے۔ اس کا بڑا ہال جس کی چھت سرپوش کی طرح ہے اور ایک طرف واقع ہے اور دوسری طرف کچھ فاصلے پر سیمنٹ کا ایک مضبوط پشتا ہے جس سے ایک کنڈا ہوا میں ہاتھ کی طرح بلند ہوتا ہے۔ اس ہاتھ نے بڑھ کر چھت کے ڈھکن کو تھاما ہوا ہے۔ اس علامتی طرز تعمیر میں آسٹریلیا اور برطانیہ کے محل وقوع، تعلقات اور تاریخ کا سراغ ملتا ہے۔ ڈومینسٹریٹس کی اس سے بہتر تعریف اینٹ گارے اور اس سے واضح تشریح لوہے سیمنٹ میں نہیں ہو سکتی۔ آئیوری کوسٹ کے پویلین کی شکل ہاتھی دانت جیسی ہے۔ ان کی نظر میں دنیا ایک فیل خانہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے جانوروں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مجمع الجزائر ہوائی کے پویلین کی صورت میں آتش فشاں اور پہاڑ کی سی ہے، اور مستقبل کی اس امکانی شکل سے بہت لوگوں کو اتفاق ہے۔
فیوجی کمپنی کا بڑا حال پہلو بپہلو پہیہ نما شیتر جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ یہ ربڑ اور کپڑے کے دیو قامت شیتر ہیں جن میں ہوا بھری ہے اور جن کے دونوں سرے زمین پر ذرا فاصلے سے باندھ کر ایک بلند قوس بنائی ہوئی ہے۔ ایسے 16 شاطروں کے نیچے 3-4 ہزار آدمیوں کی جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل اس سے زیادہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ شاعر اتفاق کرتا ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ایک پویلین ان نرم و نازک ہوا بھرے گلتکیوں سے یکسر مختلف ہے۔ یہ لوہے اور فولاد کی صنعت کا پویلین ہے۔ اس میں ہر شے لوہے اور فولاد کی ہے اور بڑی مضبوط اور محکم ہے، یہاں تک کہ اس میں جو موسیقی بج رہی ہے اس کے ذریعے بھی قوت کا احساس پیدا کرنے کے لیے اسے 1000 لاؤڈ سپیکر نشر کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے ترانۂ فولادی۔ مسافر سے مشورہ لیتے تو اس موسیقی کا نام غوغائے آہن رکھتا اور گانے کے لیے یہ شعر تجویز کرتا: غوغائے کارخانہ آہن گری زمن، گلبانگ از عنوان کلیسا اذان دو۔ متحرک فٹ پاتھ اب مسافر کو وہاں لے آیا ہے جہاں سربلند سرخ فولادی درانتی جیسے پویلین کے برعکس ایک سرنگوں ماہی پشت پویلین رضائی اوڑھے پڑا ہے۔ اس پویلین کی وسیع چھت دیکھنے میں یوں لگتی ہے جیسے نگندے ڈالنے والوں نے گلکاری کی ہو۔ یہ چھت شیشہ کے کپڑے سے بنی ہے اور اس کی دوہری تہ میں روئی کی جگہ ہوا بری ہے۔ اس چھت کے نیچے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سوائے ایک چیز کے باقی سب کا تعلق زمین سے ہے۔ وہ شے جو آسمان سے آئی ہے ایک چھوٹا سا پتھر ہے، گہرا بھورا کھردرا سنگلاخ۔ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس ذرا سے پتھر کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے ہزاروں سال صرف کیے ہیں۔ سنگ آمد و سخت آمد۔ چاند مسافر کو بہت بھاتا ہے۔ اب تو اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے بہت مدت ہو چکی۔ وہ دن گئے جب دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے تھے۔ نصابی تعلیم کے دوران مسافر کی ساری توجہ کتابوں، مباحثوں، کھیلوں اور تحریکوں پر لگی ہوئی تھی۔ سر کھجانے کی مہلت نہ تھی۔ سر اٹھا کر چاند کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں سے ملتی؟ بارہ یونیورسٹی کا سال آخر کا امتحان ختم ہوا۔ گرمی کی چھٹیاں اور آم کا موسم آ گیا۔ نتیجے کا انتظار شروع ہو گیا۔ سارے ہاسٹل سونے ہو گئے، عملہ چھٹ گیا، دکانیں بند ہو گئیں، گھروں پر تالے پڑ گئے۔ طلباء جاتے ہوئے ساری رونق اپنے ہمراہ لے گئے۔ یونیورسٹی کے علاقہ پر ایک وسیع خاموشی اور کشادہ تنہائی کا قبضہ ہو گیا۔ 4 دوست جو عملی زندگی میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، انہیں یہ ماحول مستقبل کے منصوبے بنانے کے لیے بڑا سازگار آیا۔ وہ شام کو دیر تک باغ کی سیر کرتے، جس کی دھول سے اٹی روشیں، بے رونق کیاریاں اور مرجھائی ہوئی گھاس انہیں اپنی جوانی کے طفیل اور فراغت کے صدقہ بے حد حسین تفریح گاہ نظر آتی۔ ان 4 میں سے ایک کی کیفیت باقی 3 سے مختلف تھی۔ جب اس نے ایک چاندنی شب باغ میں دوسرے دوستوں سے کہا، دیکھو چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو ایک نے جل کر جواب دیا، مجاز پاگل تھا، اس لیے یہ پیلا مہتاب اسے مفلس کی جوانی، بیوہ کا شباب اور بنیے کی کتاب نظر آیا۔ اگر وہ نواب ڈھاکہ کے گھرانے کا فرد ہوتا اور امتحان کا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی برٹش اسٹیم شپ نیویگیشن کمپنی اسے 1000 روپے کی نوکری کا پروانہ بھیج دیتی تو وہ ایک معروف مزاح نگار استاد کی منجلی لڑکی کے لیے پیغام دے کر اس باغ کی سیر کو آتا تو چاند اسے بھی خوبصورت لگتا۔ مسافر نے سوچا، یہ دونوں نوک جھوک میں مصروف ہیں، میں یہ خود فیصلہ کیوں نہ کروں کہ چاند کیسا لگتا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے اچھن کے ساتھوں بٹن کھولے۔ ہر 2 تعلیمی سالوں کے بدلے ایک بٹن کی بندش سے چھٹکارا ملا تھا۔ پھر تکمہ سے ہلکا جدا کیا۔ یہ اختیار ایم اے کے 2 سالوں کے عوض حاصل ہوا تھا۔ اچکن اتار کر اس کا تکیہ بنایا اور فوارے کی ٹھنڈی منڈیر پر لیٹ گیا۔ طالب علم کی بندہ بندی سے یوں آزاد ہو کر اس نے آسمان پر فیصلہ کن نظر ڈالی۔ وہاں 14ویں کا چاند ایک روشن ہالے میں تیر رہا تھا۔ مسافر اس کی آب و تاب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر حیرت سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے بعد نظریں آسمان سے زمین کی طرف لوٹیں اور مسافر نے دیکھا کہ چاند اس کے سرہانے حوض میں تیر رہا ہے۔ اس شب کے بعد چاند کبھی مسافر سے جدا نہیں ہوا۔ وہ ملکوں قریہ ہر سفر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مسافر کے ساتھ سوچوں میں ڈوبتا، تجربوں میں جلتا اور امیدوں میں دمکتا ہے۔ ہر نئی جگہ وہ نئے روپ میں نظر آتا ہے اور ہر پرانی جگہ بار بار نیا بہروپ بدل لیتا ہے۔ مشرق میں پیتل کا تھال، مشرق بعید میں سرمنڈا بخشو، مشرق وسطیٰ میں پہلے چاہے نخشب سے اور اب چاہے نفت سے ابھرنے والا، مغرب میں محض ایک نئی نو آبادی، سہارا میں نخلستان، بحر الکاہل میں جزیرہ، حفظیہ میں لبریز جام، سعدیہ میں دستار فضیلت، شہر شیکسپیئر میں تھیٹر ہال میں لٹکی ہوئی ایک روشنی، فلسطین میں ایک داخلی سمندر ایسا ہے جیسے کہ باری پانی میں آدمی کا جسم نہیں ڈوبتا، لیکن چاند اس میں آج کل ڈوبا ہوا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مسافر نے پہلی بار چاند کو بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتے دیکھا تو وہ ایک معصوم بچہ نظر آیا۔
دوسری بار دیکھا تو بادل گہرے اور سیاہ ہو چکے تھے اور اسے نکلنے کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ تیسری بار ڈھاکہ کے ہوائی اڈہ پر اس وقت دیکھا جب مشرقی اور مغربی پاکستان کا رابطہ منقطع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ آسمان پر چاند دو نیم نظر آیا۔ چاند سے مسافر کے کچھ محرمانہ تعلقات بھی ہیں۔ وہ چمکتا سب پر ہے مگر مخاطب کسی کسی سے ہوتا ہے۔ وہ راز و نیاز میں مسافر کا رازدار ہے اور اس کی اجازت سے صرف ایک راز سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب لکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو مسافر نے قلم تراشا اور دوات بنائی مگر ایک حرف لکھے بغیر انہیں واپس رکھ دیا۔ بارہا ایسا ہوا، دل کی دل میں رہی اور ورق سادہ کا سادہ رہا۔ ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ ایک روز پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سیاہی کی سطح پر چاند تیر رہا ہے۔ مسافر نے قلم اس روشنائی میں ڈبویا اور لکھنا شروع کر دیا۔ چاند نے چپکے سے کہا، اب تمہیں سادہ کاری کی اجازت ہے۔ اوساکا کی نمائش میں چاند کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بدوضع اور بدرنگ پتھر ہے۔ اس پتھر کو مسافر کے اس چاند سے کوئی نسبت نہیں جو زندگی میں چاندنی بھر دیتا ہے۔ اس نمائش میں ایک سورج بھی ہے اور اس کو مسافر کے اس سورج سے کوئی نسبت نہیں جو چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے مگر ایک خاص وقت کے خاص لمحہ کے لیے۔ ایکسپو نمائش کا سورج لوہے کا بڑا سا دائرہ ہے جس کے گرد چھوٹی بڑی شعاعیں مکڑی کے ادھورے جالے کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ دائرہ کے اندر ایک صورت بنی ہوئی ہے، بڑی بدصورت اور بھیانک، بالکل بھوتنیوں جیسی۔ ممکن ہے یہ بات بے ادبی ہو کیونکہ میزبانوں کے نزدیک سورج ایک دیوتا ہے۔ مسافر مصر ہے کہ بے ادبی صورت گروں نے کی ہے۔ مسافر اپنے سورج کو یاد کرنے سے پہلے ایک تعارف کو یاد کرتا ہے۔ مغرب کے ایک ملک کی کھلی تماشا گاہ میں ہزاروں نوجوان جمع ہیں۔ رات بھر ناچ گانے کے ایک مشہور طائفہ اپنا کمال دکھائے گا مگر منتظمین اور فنکاروں میں جھگڑا ہو گیا۔ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ مگر وہ اٹھنے میں نہیں آتا۔ بہلاوے کے لیے امید افزا اعلانات ہو رہے ہیں، دکھاوے کے لیے گانے کے ریکارڈ بجتے رہے، بغیر پروگرام شروع کیے وقفہ کر دیا گیا۔ سیٹیوں اور ٹماٹروں سے معاملہ ہاتھا پائی اور بوتلوں تک جا پہنچا۔ دو چار بار باقاعدہ بلوا ہوا مگر خود ہی شروع ہو گیا۔ تماشائی ناچنے گانے میں مصروف ہو گئے۔ ہر گروہ مستقل مزاج تھا، اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ فنکار انکار کرتے رہے، منتظمین اصرار کرتے رہے، شائقین انتظار کرتے رہے۔ رات اسی میں گزر گئی۔ بالآخر ایک اعلان ہوا، خواتین و حضرات، طویل انتظار کی معافی چاہتے ہوئے اور اتنی دیر کی تلافی کرتے ہوئے ہمیں اس امر کی بڑی خوشی ہے کہ بالآخر آپ اس ذرا سی دیر میں دنیا کا عظیم ترین تماشا دیکھنے والے ہیں۔ نہ اس کا بدل نہ اس کا مقابل، لاسانی تماشا اور لافانی لمحہ، یعنی طلوع آفتاب کا منظر۔ مسافر کی جیپ شہر سے چلی، شاہراہ نے ساتھ چھوڑا، گنجان محلے ختم ہوئے، پھر اکا دکا تنہا عمارتیں بھی پیچھے رہ گئیں۔ چند میل تک کاشتکاری نے ساتھ دیا، پھر نہر کے موڑ کے ساتھ وہ بھی منہ موڑ گئی۔ نیل کے راج بہے بے آب ہوئے اور کھیت پہلے بنجر جدید بنے پھر بنجر قدیم۔ نصف گھنٹہ کے بعد ریگستان شروع ہو گیا۔ ریت کے ڈھیر اور ریت کے ٹیلے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے اور کہیں بہت بڑے۔ جیپ بڑے بڑے ٹیلوں سے بچ کر اور چھوٹوں کے درمیان نشیب میں راستہ بناتی جا رہی ہے۔ کبھی بولے سے کسی ٹیلا پر چڑھ جاتی تو صحرا بے کنار لگتا۔ اس صحرا میں نہ کھجور کا درخت جو ریگزار کی ہر تصویر میں نظر آتا ہے، نہ جھاڑی نہ گھاس۔ ہوا چل رہی ہے اور ٹیلوں کی سطح کسی بیمار کھال کی طرح مسلسل اتر جاتی ہے۔ جہاں جا کر ہوا آہستہ ہو جاتی ہے اور ریت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتی، وہاں کے ذرے ہوا سے جدا ہو کر ٹیلوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نئی تہ جمتی چلی جاتی ہے اور چھوٹے ٹیلے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ جب سے ریگزار کا یہ حصہ شروع ہوا ہے، جیپ کا انجن چھوٹے چرخ دندانہ دار کے سارے زور اور پورے شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ رفتار البتہ جوں کی چال سے ذرا آہستہ ہے۔ اب یہ ٹکڑا ختم ہونے کو ہے۔ ٹیلوں کے بعد میدان نظر آ رہا ہے اور ریت کے ساتھ کہیں کہیں مٹی بھی ملی ہوئی ہے۔ اکا دکا درخت بھی موجود ہیں، 10-20 مویشی بھی آوارہ پھر رہے ہیں، 2-4 گھر بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس نشیب میں ٹیلوں سے بہہ کر اور ریت بھی جذب ہونے سے بچ کر پانی کے چند قطرے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹوبہ ہے۔ جیپ اس کے کنارے کھڑی کی، انجن کا سرپوش اٹھایا اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مسافر نے گدلے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے۔ منہ میں ریت اور مٹی کی تہ گارا بن گئی۔ بے شک آدمی کھنکھناتے ہوئے گارے سے بنا ہے۔ سفر پھر شروع ہوا۔ جیپ جھاڑیوں میں راستہ تلاش کر رہی ہے۔ کھاڑ کی جھاڑیاں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے جھٹکے زیادہ لگتے ہیں مگر جیپ کو تیز چلانا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دور تک اور دیر تک میدان ناہموار رہا۔ اب منظر بدل گیا ہے، جیسے کسی نے لکیر کھینچ دی ہو۔ پھر صحرا شروع ہو گیا ہے۔ ٹیلے بہت کم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ گھنٹہ بھر سے منظر کی یکسانیت نے آنکھوں کو تھکا دیا ہے۔ منزل ابھی بہت دور ہے۔ افق پر ایک سایہ ابھرا، معلوم نہیں جنگل ہے کہ آندھی
یہ معاملہ تو بعد میں طے ہوگا، پہلے سوال یہ ہے کہ سامنے جو زمین کا قطع ہے وہ کیوں داغدار نظر آ رہا ہے؟ جیپ پہلے داغ کے پاس پہنچی۔ یہ ایک ڈھکن اور گردن ہے، مٹکا زمین کے اندر ہے، جا بجا مٹکے دفن ہیں اور گردنوں پر ڈھکن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں پانی جمع کرتے ہیں اور سردیوں میں کام میں لاتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ مٹکے آثار قدیمہ کا کام دیتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی آدمی رہتے تھے۔ سایہ اب نزدیک آ گیا ہے اور ایک بڑی سی بستی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس ویرانہ میں اتنی بڑی بستی یقین نہیں آتا۔ چند گھنٹہ شہری آسائشوں سے دور رہیں تو کئی باتوں سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال خوشی ہوئی کہ تھوڑا سا وقت اس لک و دک صحرا میں رہنے والوں کے ساتھ گزرے گا۔ ان کی صورت دیکھیں گے، ان سے صورت حال سنیں گے، زیادہ راہ میں چنے گڑ اور ستو کا اضافہ کریں گے۔ کوئی بیمار ملا تو اسے گولیاں دے کر اس کے لیے حکیم اجمل خان بن جائیں گے۔ نمبردار سے پوچھیں گے کہ سرحدی چوکی رکھنی اب کتنی دور رہ گئی ہے۔ بستی میں داخل ہوئے تو خوشی حیرت میں بدل گئی۔ یہ بستی گاؤں کے طرز پر نہیں بلکہ قصبہ کی صورت میں بنی ہوئی ہے۔ چھوٹا سا شہر ہے جس کے وسط میں کشادہ اگرچہ کچی مال روڈ ہے۔ دو رویا 2 منزلہ 3 منزلہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ مکانوں پر سفیدی اور رنگ کیا ہوا ہے۔ گلیاں صاف ستھری ہیں۔ دکانیں بہت سی ہیں، ہر مکان اور دکان کا دروازہ بند ہے۔ بیشتر پر تالے پڑے ہوئے ہیں، بعض کنڈیوں میں لوہے کے تار کا پیچ پڑا ہے یا لکڑی کھونس رکھی ہے۔ سارا شہر سونا ہے، ساری بستی سنسان، آدم نہ آدم زاد، بندہ نہ بندہ نواز۔ حد تو یہ ہے کہ بستیوں کے اجڑنے کی بد دعا دینے والی اور ان کی ویران گلیوں میں پھرنے کی خواہش کا ایک گیت میں اظہار کرنے والی صاحبہ اور اس کا مرزا یار بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ یہاں آصف کا سایہ ہے اور ہو کا عالم۔ مسافر کی حیرت ہال میں بدل گئی۔ یہ رکن پور ہے، صحرائے چولستان کے وسط میں، پانی اور آبادی اور یادوں سے بہت دور۔ سردیوں میں شہر آباد ہوتا ہے اور گرمیوں میں خانہ خالی اور دیو می گیرد۔ شہر کے چوک میں کھڑا مسافر اس منظر کا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نہ صدائے باز گشت اور نہ مسافر کے قدموں کی چاپ۔ رہے نام اللہ کا۔ ایک کمرہ اور ذرا سے دالان کی مسجد کا خشتی فرش اکھڑا ہوا ہے، اس پر ریت کی تہ جمی ہے اور کچھ سوکھے پتے پڑے ہیں۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، پتوں پر پیر رکھا تو چرمر کی آواز آئی۔ یہ آواز ساری خاموش بستی میں گونجی۔ جب سے رکن پور میں داخل ہوئے ہیں، زندگی کے آثار صرف اس آواز سے پیدا ہوئے ہیں۔ زندگی یہاں موجود ہے، اگر آواز ہے تو حرکت بھی ہوگی۔ شاید کوئی کیڑا چلتا ہوا نظر آ جائے جو اس خالی بستی کی رکھوالی کر رہا ہو۔ بہت ڈھونڈا مگر کوئی ذی حیات نظر نہ آیا، نہ کونے کھدروں میں کوئی مکوڑا، نہ جالوں میں کوئی مکڑی۔ جب حرکت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو قافلہ خود حرکت میں آ گیا۔ ویرانی کا ایک رنگ ہوتا ہے مگر ویرانے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ چٹیل ویرانہ آ گیا ہے جسے ڈاہر کہتے ہیں۔ جیپ نے ہرنوں کی ڈار کو چونکا دیا ہے۔ جیپ کو ان کی طرف موڑا تو ڈار کلانچے برتی تتر بتر ہو گئی۔ فرض شناس کالا ہرن ڈار کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہے اور خود آہستہ بھاگ رہا ہے۔ تو نے دیکھا ہی نہیں صحرا میں آہو کا خرام؟ چلو آج دیکھ لیتے ہیں۔ جیپ اس کے پیچھے ڈال دی، اس نے جست لگائی اور ہوا ہو گیا۔ میدان ہوائی اڈہ کی پٹی کی طرح سپاٹ اور سخت ہے۔ جیپ کو اس کی پوری رفتار سے بھگانا شروع کیا اور میل بھر کے مقابلے کے بعد ہرن کو آ لیا۔ جیپ سے ہاتھ نکال کر اس کی سینگ چھو سکتے ہیں مگر اس کی آنکھیں دیکھی نہیں جاتی۔ لگتا ہے خوف برے ڈیلے ابھی خانوں سے نکل کر ریت پر گر پڑیں گے اور جیپ کے پہیوں کے نیچے آ جائیں گے۔ سبکتگین نے ترس کھایا اور جیپ آہستہ کر لی۔ ہرن دائیں کو مڑا اور دیکھتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاہر ختم ہوئی اور ریگزار پھر شروع ہو گیا۔ انجن زور لگا رہا ہے، شور مچا رہا ہے مگر آگے بڑھنے کی رفتار سست سے سست تر ہوتی جا رہی ہے۔ شام ہوئی تو چولستان کی مشرقی سرحد آ گئی۔ یہ سرحدی محافظوں کی چوکی رکھنی ہے۔ لہر یا زمین ہے جس کی سطح پر بہت سی ریت اور تھوڑی سی مٹی ہے۔ 2-4 کنویں ہیں جن کے اندر بہت سی ریت اور تھوڑا سا پانی ہے۔ سوکھی گھاس اور خشک سرکنڈوں کی بنی ہوئی چند جھوپڑیاں ہیں، چھوٹی اور گول اور نیچی، مرغیوں کے ٹاپے کی طرح اور اس سے ذرا سی بڑی۔ ان کو گوپ کہتے ہیں۔ ایک گوپ مسافر کو مل گئی، جھک کر اندر داخل ہوا اور چونکہ سیدھا کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملی اس لیے وہ سفری تخت خواب پر لیٹ گیا۔ گرمیوں کے دن بڑھ کے صحرائی سفر کے بعد اس جھونپڑی کی ٹھنڈک نے بڑا مزہ دیا۔ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کب آنکھ لگ گئی اور کب ہمراہیوں نے لکڑی کا تختہ گوپ کے منہ پر رکھ کر اس کے آگے ایک پشتی لگا دی تاکہ رات میں کوئی جنگلی جانور اندر نہ گھس آئے۔ آنکھ کھلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے اٹھ کر تختہ ہٹایا۔ شگاف سے ٹھنڈی اور نکھری ہوا کا جھونکا آیا۔
اس نے اس جھونپڑی کے چاروں طرف سینکڑوں مربع میل تک کوئی چیز ہوا کو باسی اور آلودہ کرنے والی نہیں۔ سانس لیا تو نس نس میں تازگی دوڑ گئی۔ مسافر بستر پر لیٹا ہے، اس کے پاؤں اس چھوٹی کھڑکی جتنے شگاف کی طرف ہیں جس سے گوپ میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس نے تکیہ دوہرا کیا اور لیٹے لیٹے شگاف سے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرا ہے مگر شفاف اور دھلا ہوا، کوئی اسے دھوئے جا رہا ہے اور وہ اجلا ہوتا جا رہا ہے۔ افق پر اجالے کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور اس نے زمین اور آسمان کو جہاں تاریکی میں یکجا تھے جدا کر دیا۔ یہ لکیر اب اجالے کی قوس بن گئی ہے اور آسمان کے باقی اندھیرے حصے سے بالکل علیحدہ نظر آتی ہے۔ یہ قوس تیزی سے روشن ہونے لگی اور اس کا عکس دور دور تک اندھیرے کو کم کرنے لگا۔ یکا یک سورج نے اس قوس کے اندر افق کی منڈیر سے شریر بچے کی طرح پیشانی اور آنکھیں اوپر کر کے یہ دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ لوگوں کو محو خواب پایا تو فوراً منڈیر پر چڑھ گیا۔ مسافر نے ایسا سورج پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سوا نیزے والا جلالی بابا نہیں کہ اس سے آنکھیں بھی نہ چاو کر سکیں۔ یہ شہر میں عمارتوں کے پیچھے سے بلند ہونے والا قرص آفتاب بھی نہیں جو صرف اسی وقت اچھا لگتا ہے جب تک اوٹ میں ہو۔ یہ سورج انڈے کی زردی کی طرح کچا اور نارس ہے۔ یہ نام کا سورج ہے اور چاند کی سی صورت ہے اور اس سے کئی گنا بڑا اور کئی گنا خوبصورت۔ مسافر نے تکیہ ذرا اونچا کیا، دونوں ایڑیاں ملا کر اور پاؤں کو کھول کر فارسی کا اوپر کھلنے والا سات کا ہنسا بنایا۔ نظریں اس ہنسے کے کھلے منہ سے گزر کر گوپ کے شگاف سے باہر نکلتی ہیں اور میلوں دور سپاٹ ویرانہ کے افق تک پہنچ جاتی ہیں۔ پگھلتے سونے کا کچا سورج لمحہ بلمحہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سات کے ہنسا کی دونوں دیواروں کے درمیان آ کر رک گیا۔ پھر وہ یکدم افق سے ٹوٹ کر گوپ کے شگاف تک آیا اور بڑھ کر مسافر کے قدم چوم لیے۔ سورج نے چپکے سے کہا، اب تمہیں سفر کی اجازت ہے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، سورج آسمان کی جانب اور مسافر جاپان کی طرف۔ ایک روز انقرہ میں زبیر علی لہروں کو گننے لگے، چھا جانے والے مقرر اور انہیں پچھاڑ دینے والے فقرہ باز، الیکشن کے امیدوار اور ورکر، ایکٹیویٹی کے زخم خوردہ اور ہنگامہ پرور، رائڈنگ سکول کے شاہ سوار اور ہوا کے گھوڑے پر سوار پیادے، سامان پر جملے تیز کرنے والے خوش گپ اور ان کا تختہ مشق بننے والے بور، بلکہ مہا بور اور بلنڈر بور، باقاعدگی سے ہر سال اول آنے والے کرم کتابی اور اسی باقاعدگی سے سال بسال امتحان سے دستبردار ہونے والے سینئر، جن پر سینئرٹی کی گرد تہ بتہ چڑھتی چلی جاتی۔ کچھ نام ان گن بھرے لڑکوں کے جو صلاحیت رکھتے تھے اور کچھ نام ان گمان بھرے لڑکوں کے جو شخصیت جتاتے تھے۔ الغرض کتنے ہی نام انہوں نے دہرائے ہوں گے، مگر وہ چمک جو ان کی توقع کے مطابق ان ناموں کو سن کر ایک ہم اثر علیگ کی آنکھوں میں پیدا ہونی چاہیے انہیں نظر نہ آئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر نام پر بارود کا فتیلہ آگ پکڑ لے گا اور وہ بگ سے اڑ جائے گی، مگر یہ سارے نام رنجک چاٹ گئے اور کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہیں رنج پہنچا اور وہ شاکی ہوئے۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ میں ہر ایک پر مضمون لکھوں۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی اور سمجھایا کہ یادوں کی لذت میں برابر کا شریک ہوں، مگر ان میں سے کسی شخص کا مجھ پر کوئی قرض واجب الادا نہیں۔ یوں بھی علی گڑھ اپنے نامور طلباء کا قرضہ معسود بار بار اتار چکا ہے، نہ جانے اس ادارہ کے بے نام مگر باکمال طلباء کا ادھار کون چکائے گا۔ لہروں کو چھوڑو کہ ان کی اٹکھیلیاں تو سب کو دکھائی دیتی ہیں، آؤ دریا کی سطح سے بہت نیچے تہ سے لگی ہوئی موجوں کا ذکر کریں۔ مجھے تو اس لمحہ وہ موج یاد آ رہی ہے جو میرے طویل قیام میں ذرا سی دیر کے لیے بس ایک تعلیمی سال کے لیے اٹھی تھی اور میں آج بھی اس کے بہاؤ کے ساتھ بہتا جا رہا ہوں۔ یہ آج مجھے انقرہ لے آئی ہے، کل کونیا لے جائے گی اور پرسوں خلیج مرمرہ کے کنارے۔ اس موج کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں کے ساتھ زندگی کا پورا ایک رخ روشن ہو جاتا ہے۔ مسافر اوکاسا کی ایکسپو نمائش میں رواں دواں روش پر دیر سے کھڑا ہے، نہ اسے یہ پرواہ کہ راستہ کہاں لے آیا ہے، نہ یہ فکر کہ وہ کہاں لے جائے گا۔ اس تماشا گاہ میں راستہ کی کوئی اہمیت نہیں، راستہ صرف وہ ہے جو صدر دروازہ تک لے کر آتا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد سارے راستے محض بہانے ہیں جو کسی نہ کسی تماشے تک لے جاتے ہیں۔ اس وقت نظروں کے سامنے برٹش کولمبیا کا پویلین ہے۔ اس ریاست کے گھنے جنگلوں میں اگنے والے بڑے گیر کے 8-10 درختوں کے تنے کاٹ کر ایک قد آدم قطار میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے صف بصف اسی جسامت کے تنے نصب ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر صف کی بلندی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری قطار میں جو تنے ہیں وہ کم و بیش 150 فٹ اونچے ہیں۔
چھوٹے سے درخت جتنی اونچی صف کے بعد بلند سے بلند درختوں کی درجہ بندی بالآخر بلند ترین درختوں پر ختم ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے نوزائیدہ بچوں کی قطار سے لے کر 100 برس کے بوڑھوں کی قطار کے درمیان صف بصف ہر سالگرہ کے سانچے کھڑے ہوں۔ درختوں کی صف بندی اس مہارت سے کی ہے کہ ان کے نیچے چھپا ہوا لمبوترا ہال نظر نہیں آتا۔ اس ہال کی چھت ایک طرف تماشائیوں کے سروں سے چھوتی ہے اور دوسری طرف آخری صف کے درختوں کی طرح بے حد بلند ہو جاتی ہے۔ اس بلند چھت کے ساتھ ایک چھوٹا سا پردہ ہے جس پر دستاویزی فلم دکھائی جاتی ہے۔ دیکھنے والے زرافہ کی طرح گردن بڑھا کر اور منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پہلے ریاست کا تعارف ہوتا ہے، کینیڈا کی ریاست، 10,000 فٹ سے بلند 200 چوٹیاں، 10 مربع میل سے بڑی 100 جھیلیں، اخباری کاغذ کا سب سے بڑا کارخانہ کی سالانہ پیداوار خط استوا کے گرد 9 بار لپیٹی جا سکتی ہے۔ اس کے باشندوں کا تعارف ہوتا ہے، خوشحال اور خوش باش، ماحول سے مانوس، قانون طبیعی سے آہنگ، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بہت خوش۔ فلم میں ایک بچہ چھڑی سے پہیہ چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ڈھلوان آ جاتی ہے، پہیہ تیزی سے نچان کی طرف لڑکتا ہے۔ جب وہ تیز رفتار پہیہ چھت کے ساتھ لگے ہوئے پردہ کی نچلی حد سے نکلنے لگتا ہے تو اس پردہ کے نیچے یکایک ایک اور پردہ نمودار ہوتا ہے۔ پہیہ لڑکتا ہوا دوسرے پردہ کے زیریں کنارے تک پہنچتا ہے تو تیسرا پردہ کھل جاتا ہے۔ غرض پہیہ لڑکتا جاتا ہے اور پردہ لپٹے ہوئے قالین کی طرح کھلتا جاتا ہے۔ ذرا سی دیر میں چھت سے لے کر زمین تک کوئی 100 فٹ کی ایک روشن ڈھلان بن گئی۔ پہیہ تصویر میں زمین تک پہنچتا ہے تو حال میں روشنی ہو جاتی ہے۔ فرش پر سچ مچ ایک پہیہ رکھا ہوا ہے، جیسے وہ دستاویزی فلم کے پرت پرت کھلنے والے پردہ سے نکل کر وہاں آن گرا ہو۔ اس عالمی نمائش میں کئی پویلین ایسے ہیں جہاں نت نئی تجرباتی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ روش ایک ایسے پویلین کے سامنے گزر رہی ہے جہاں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ آزمائشی عکاسی کا تماشا ہو رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دور کو قریب، کم کو بہت اور تنگ کو کھلا کرنے والی عکاسی کا ایسا کمال دکھاتے ہیں کہ جانی پہچانی چیزیں خواب و خیال بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس پویلین کی بلند و بالا عمارت کی شکل لالٹین کی چمنی جیسی ہے۔ تماشائی اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلم کی تصویریں عمارت کے اندر ساری سطح پر چھا جاتی ہیں، گول اور گاؤ دم، نیچے سے اوپر تک، ہر طرف اور چہار سو۔ فلم میں ایک منظر جنگل کا ہے۔ تماشائی چاروں طرف سے گھنے درختوں میں گر جاتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں چمنی کے پیندے میں پیوست ہیں، تنے عمارت کی دیوار کو سہارا دیتے ہوئے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ شاخوں سے پرے آسمان نظر آ رہا ہے۔ تماشائی کی انا اس گھنے جنگل میں گم ہو جاتی ہے۔ منظر آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ جنگل کے وسیع منظر کی جگہ اب اس کا صرف ایک حصہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ جزو اتنی جگہ گھیرے ہوئے ہے جہاں ابھی کل کی تصویر دکھائی جا رہی تھی، لہٰذا ہر شے کی جسامت بڑھتی جا رہی ہے۔ جنگل کا جو حصہ دکھایا جا رہا ہے وہ نصف ہو گیا ہے اور اب چوتھائی رہ گیا ہے۔ منظر سکڑتا جاتا ہے، چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تصویر کا محیط برقرار اور بدستور ہے۔ جنگل کے بعد چند درخت اور ان کے بعد صرف ایک درخت، تنہا درخت کے بعد اس کے نیچے اگا ہوا ایک پودا، پھر اس پودے کی ایک شاخ اور بالآخر اس شاخ پر کھلا ہوا ایک پھول۔ یہ پھول پیندے کی فراخی سے لے کر چمنی کی بلندیوں تک ہر سو کھلا ہوا ہے۔ سینکڑوں تماشائیوں کو ہجوم اس کھلے ہوئے پھول کی تہدار گہرائیوں کے اندر ایک پنکھڑی پر شبنم کی طرح دھرا ہے، اور صدہا پھول ہر تماشائی کے دل میں کھلے ہوئے ہیں۔ ذرہ صحرا و دستگاہ و قطرہ دریا آشنا۔